معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ سوم، باب ششم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و اسلام کی باقاعدہ جنگ، حق کی اقلیت باطل کی اکثریت پر غالب۔ علمبردار قریش کا اقدام جنگ، بڑا غصے میں طلحہ لشکر اسلام کی جانب، برا آغاز چل نکلا برے انجام کی جانب۔ علم کے سائے میں آگے بڑھے اب فوج والے بھی، صفیں جنبش میں آئیں نکلے پیدل بھی رسالے بھی۔ ادھر خورشید عالم تاب بام کوہ پر آیا، ادھر تیغوں نے اٹھ کر دیا میدان پر سایہ۔ ادھر سنگی چٹانوں پر شعاعیں دھوپ کی چھائیں، ادھر جوش تحمل کی نگاہیں اٹھ کے ٹکرائیں۔ طلحہ کی مبارز طلبی، ابو سفیاں کے دل میں تو یہی تھا آج منصوبہ کہ ہو جائے اسی ریلے میں شکل جنگ مغلوبہ۔ مسلمانوں کی قلت کو یہ کثرت گھیر کر مارے، کوئی بچ کر نہ جائے کھیت میدان میں رہیں سارے۔ مگر روکا انہیں ان کے علمبردار طلحہ نے، کیا پرشور نعرہ کھینچ کر تلوار طلحہ نے۔ ٹھہر جاؤ مجھے اپنا ہنر تو آزمانے دو، مسلمانوں کے چیدہ پہلوانوں کو بلانے دو۔ صفیں مضبوط رکھو اور تماشا دیکھتے جاؤ، گراتا ہوں ابھی لاشے پہ لاشا دیکھتے جاؤ۔ رکی فوج قریشی اور آگے بڑھ گیا طلحہ، غرور و ناز کا ایک اور زینہ چڑھ گیا طلحہ۔ طلحہ کی اسلامی عقائد پر تمسخر، بالآخر ایک جگہ اپنے قدم کو اس نے ٹھہرایا، مسلمانوں کی جانب دیکھ کر جھنڈے کو لہرایا۔ ذرا سینے کی سرکا خود چہرے کا علم چمکا، علمبردار کا سارا بدن زیر علم چمکا۔ پکارا اے مسلمانوں مجھے پہچانتے ہو تم، میں طلحہ ہوں علمبردار سب کچھ جانتے ہو تم۔ میں آیا ہوں کہ تم کو گلشن جنت میں پہنچا دوں، گلستاں کی کرا دوں سیر حوروں سے ملوا دوں، گلستاں کی کرا دوں سیر اور حوروں سے ملوا دوں۔ کسی کافر کے ہاتھوں سے شہادت تم جو پاؤ گے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے۔
وہ جنت جس میں حوریں منتظر ہیں ہر مجاہد کی، وہی جنت وہ بزم عیش ہے ہر خشک زاہد کی۔ اگر کافر کو تم نے مار ڈالا جنگ باہم میں، تو وہ مرتے ہی سیدھا جائے گا کار جہنم میں۔ جہنم جس میں کافر آگ کی بستی میں بستے ہیں، جہنم جس میں انسانوں کو زہری سانپ ڈستے ہیں۔ جسے جنت کی خواہش ہو وہ میرے سامنے آئے، مجھے دوزخ میں بھیجے یا سوئے جنت چلا جائے۔ بہت مشتاق ہوں میں دوستو دوزخ میں جانے کا، میری آتش مزاجی کو ہے لپکا آگ کھانے کا۔ مسلمانوں کا ضبط: یہ تانے شوقیانہ اور طرز استعلال اس کی، یہ گستاخانہ استہزیہ آنکھیں لال لال اس کی، یہ نمرودی نمود اس کی، یہ انداز خطاب اس کا۔ مسلمان جز جواب تیگ کیا دیتے جواب اس کا۔ اٹھا سینوں میں شعلہ ہر طرف احساس غیرت کا، مگر آئین ربط و ضبط آئینہ تھا حیرت کا۔ شہادت کی طلب میں غازیان شیر دل جھومے، نبی کی سمت دیکھا اور قبضہ تیغ کے چومے۔ حرارت بڑھ گئی کچھ اور بھی قلب مسلماں میں، نکلنا چاہتا تھا ہر مجاہد بڑھ کے میدان میں۔ علی مرتضیٰ کا جوش جہاد: رسول اللہ کے روئے مبارک پر تبسم تھا، زباں خاموش تھی لیکن نگاہوں میں تکلم تھا۔ مجاہد منتظر تھے وقت کس خوش بخت کا جاگے، کہ اتنے میں علی المرتضیٰ سب سے بڑھے آگے۔ نگاہ مصطفیٰ سے مرتضیٰ نے حوصلہ پایا، محبت نظر گزرانی محبت ہی صلہ پایا۔ پیے تعظیم جھک کر اور ہادی کی رضا لے کر، بڑھے شیر خدا میدان میں نام خدا لے کر۔ نہ سینے پر زرہ تھیں اور نہ سر پر خود پہنا تھا، فقط تلوار تھی، تلوار ہی مردوں کا گہنا تھا۔ علی اور طلحہ: جہاں طلحہ کھڑا تھا مستعد تیار و آمادہ، ہوئے اس کے مقابل شاہ مرداں جا کے استادہ۔ کہا طلحہ نے اے میرے عزیز ابن ابی طالب، یہ تم پر شوق جنت ہو گیا کیوں اس قدر غالب؟ جوانی میں ہوا کرتی ہے یہ دنیا بہت پیاری، تعجب ہے تمہیں دنیا سے کیوں ہے اتنی بیزاری؟ بہر صورت نہیں تم کو پسند آئین دنیا کے، تو مجھ کو بھی خوشی ہوگی تمہیں جنت میں پہنچا کے۔ سنبھل جاؤ سنبھالو تیغ میرے سامنے آؤ، کرو خود سیر جنت یا مجھے دوزخ میں پہنچاؤ۔ تبسم زیر لب فرما کے حیدر نے یہ فرمایا،
हमारा वक्त अभी दुनिया से जाने का नहीं आया, मगर हाँ मुज़तरिब है तू बहुत दोज़ख में जाने को, कि रूहें जानती हैं असल में अपने ठिकाने को। देखा तलहा दिखाना है अगर कोई हुनर तुझको, कि जाना है फिर अपनी मंजिल मकसूद पर तुझको। अली की बात सुनकर तेश से थर्रा गया तलहा, लगी ऐसी के ताव और भी अब खा गया तलहा। कहा गुस्सा दिलाती है ये तेरी गुफ्तगू मुझको, ये तेरा हौसला पहुँचाएगा दोज़ख में तू मुझको। कहा मौला अली ने हाँ यही मेरा इरादा है, तसल्ली रख तेरी खातिर दरे दोज़ख कुशादा है। अली और तलहा की शमशीर बाजी। किया बंद अब तो गुस्से में लबे तकरीर तलहा ने, जमाया पैंतरा और खींच ली शमशीर तलहा ने। मिसाले अब्र गरजा तीग बिजली की तरह चमकी, निगाहें जम गईं इस जंग पर मर्दाने आलम की। उधर थी कुफ्र की अपने आलम बरदार पर आँखें, इधर ईमां की रूए हैदरे कर्रार पर आँखें। चढ़ाता नशा काफिर को शराबे कुब्र मस्ती का, किया फर्क आली पर वार शमशीर दो दस्ती का। गिरी तदबीर मुँह खोले हुए तकदीर के सर पर, यदुल्लाह ने जो ली शमशीर को शमशीर के सर पर। उधर था ज़ोर बातिल और शैतान की हवा ख्वाही, इधर सीना सुपर होकर लड़ी तीगे यदे इलाही। बहम दस्तों गिरे बाथी हको बातिल की तलवारें, उधर शैतान की तावीलें इधर कुरान की तफसीरें। तज़ल्ज़ुल था फ़ज़ा में होल की सूरत हवैदा थी, हवा में एक निराले साज की आवाज़ पैदा थी। जुदा हो के मिलती थी गले ये तेज़ तलवारें, जुदा हो के मिलती थी गले ये तेज़ तलवारें। कि जैसे शान पर रह के उठती हैं नई धारें। अलंबरदार था मगरूर पुख्ता कारिये फन पर, तसल्ली थी कि मगफर सर पे चार आईना है तन पर। समझता था अभी कम उम्र है इब्ने अबी तालिब, तवक्को थी कि बस छा जाऊंगा आ जाऊंगा गालिब। हकीकत से मगर नादान रखता था न आगाही, कि उसकी पेश दस्ती के मुकाबिल थी यदे इलाही। संभलने के लिए मोहलत न देता था वो दम भर की, मगर उलझाव से एक बार निकली तेगे हैदर की। उठ कर खींच कर गिरी लोहे के मगफर पर, ये मगफर कट गया आई हुई अब आ गई सर पर। सरे खुद सर को तोड़ा चेहरा काटा हल्क से निकली,
صدائے الحذر ہر سو زبان خلق سے نکلی، اٹھا عرش معلیٰ کی طرف چہرہ پیمبر کا، زبان پاک سے نغمہ اٹھا اللہ اکبر کا، اٹھا ایک گلگلہ تکبیر کا اللہ والوں میں، سمایا ہول فرشی پیدلوں میں اور رسالوں میں، طلحہ کی برہنگی اور علی کی حیا و مروت۔ ابھی میدان میں آیا تھا قاتل کی طرح طلحہ، ابھی اس خاک پر تھا مرغ بسمل کی طرح طلحہ، برہنہ پشت پر سے ہو گئی تھی لاش خود سر کی، نظر اس رنگ سے آئی نہ عبرت تھی حیدر کی، حیا پروردہ آنکھیں جھک گئیں دشمن کی ذلت پر، علم اس کا اٹھایا ڈال دی مجروح پر چادر، عدو بھی ہو نہ بے پردہ جب احساس تھا دل میں، خدا کا خوف تھا دل میں، نبی کا پاس تھا دل میں، دو لشکر کر رہے تھے اس جواں مردی کا نظارہ، کہ بسمل پر دوبارہ ہاتھ حیدر نے نہیں مارا، سبق دے کر نگاہوں کو نگاہ پردہ پوشی سے، شہ مرداں پلٹ آئے سوئے لشکر خاموشی سے، ادھر تکبیر تھی زینب ادھر تکبیر تھی زیب زبان پاک پیغمبر، علم احساس کا لہرا رہا تھا فرق اقدس پر، لگائے لشکر توحید نے تائید کے نعرے، فضا میں بس گئے اللہ کی توحید کے نعرے۔ قریشی فوج کا غضبناک حملہ۔ قریشی فوج پہلے ہی سے تھی غصے میں دیوانی، ہوئی تازہ ندامت سے تو اب کچھ اور کھسیانی، صفوں میں رہ سکی قائم نہ ربط و ضبط کی صورت، جنوں بن کر نمایاں ہو گئی اب خبط کی صورت، غضب کے غیظ کے غصے کے نعرے ہر طرف گونجے، صدائے دف اٹھی نہ کارخانے سب بسب گونجے، بڑھے تیرو کماں لے کے پیدل بھی رسالے بھی، مگر تھے مستعد بہرے قتال اللہ والے بھی، اٹھی خاک زمیں ایک بار قصد آسماں لے کر، مسلمانوں کی قلت پر ضعیفی کا گماں لے کر، اسلام کا جھنڈا صف اول پہ تھے تشریف فرما ہادی اکرم، ہوا کو دے رہا تھا جنبش اسلام کا پرچم، یہ جھنڈا تھا خدا کا مصطفیٰ کا اور قرآن کا، مٹانے آیا تھا نام و نشاں فرعون و حامان کا، یہ جھنڈا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا جھنڈا، یہ جھنڈا تھا شہنشاہوں کے شہنشاہ کا جھنڈا، یہ جھنڈا خاکیوں پر نور برسانے کو آیا تھا، سر مخلوق پر یہ رحمت باری کا سایہ تھا، شریفوں نے بنایا تھا شریفوں کی حمایت میں، ضعیفوں نے اٹھایا تھا
ضعیفوں کی حمایت میں۔ یہ جھنڈا تھا زمانے میں نشان ذل الہی کا، اسے دعویٰ تھا بہرے دو جہاں عالم پناہی کا۔ غلاموں اور مزدوروں کی خاطر جنگ کرنے کو، زبان محنت و سرمایہ ہم آہنگ کرنے کو، رسالت کے سر اقدس پہ یہ لہراتا ہوا جھنڈا، شعاع نور ایمانی کی برساتا ہوا جھنڈا۔ جھنڈے کا گیت، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا، یہ جھنڈا ایمان کا جھنڈا، قرآنی فرمان کا جھنڈا، سب سے اونچی شان کا جھنڈا، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا، مال سے پیارا، جان سے پیارا، دل کا نور، آنکھوں کا تارا، دو جگ میں عزت کا سہارا، نام خدا کا جھنڈا۔ ظالم کا دل پھٹ جاتا ہے، ظلم کا بادل چھٹ جاتا ہے، جب میدان میں ڈٹ جاتا ہے، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا، لہرائے گا اوج کے اوپر، دریا کی ہر موج کے اوپر، میدان کی ہر فوج کے اوپر، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا۔ غازی رن میں اڑ جاتا ہے، اس کا پرتو پڑ جاتا ہے، جب دھرتی پر گڑ جاتا ہے، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا۔ نعرے تعصب سرد کرے گا، نعرے تعصب سرد کرے گا، کوہ ستم کو گرد کرے گا، رنگ حسد کو زرد کرے گا، نام خدا کا جھنڈا۔ او ظالم مغرور ستمگر، دیکھ مسلمان کا لشکر، لہراتا ہے جس کے سر پر، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا۔ یہ جھنڈا مزدور کا حامی، مظلوم و مجبور کا حامی، نار کا دشمن نور کا حامی، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا، نام خدا کا جھنڈا، پیغام خدا کا جھنڈا۔ قریش کا عام دعویٰ اور ارشاد ہادی، مسلمانوں کی تیر افغنی۔ بڑی فوج قریشی جب برائے جنگ مغلوبہ، رسول اللہ پر ظاہر ہوا باطل کا منصوبہ، صحابہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابھی ٹھہرو تمہارا وقت بڑھنے کا نہیں آیا، خدا کے فضل سے تیر افغنی کے ہو دھنی تم بھی، کرو تیر افغنوں کے سامنے تیر افغنی تم بھی، نہ کھاؤ خوف کثرت سے، نہ ہو آزردہ قلت پر، شکست و فتح ہے موقوف استقلال و ہمت پر، برائے جنگ امام انس و جان لے کر، ہوئے اللہ کے بندے مستعد تیر و کمان لے کر۔ قریشی فوج کیا تھی
ایک آندھی بڑھتی آتی تھی، بلند و پست وادی پر اترتی چڑھتی آتی تھی، بالآخر لاشے طلحہ پر آ پہنچے یہ دیوانے، لگے بے ساختہ کنج بارے مینا تیروں کا برسانے، لگے بے ساختہ کنج بار مینا تیروں کا برسانے، مگر دینا پڑا جلد اپنی تندہی کا حساب ان کو، لبے سوفار سے ملنے لگا ان کا جواب ان کو، سزا پانے لگے ظالم مسلمانوں کے ہاتھوں سے، قضا پیدا ہوئی مظلوم انسانوں کے ہاتھوں سے، کما کھینچتے ہی بسم اللہ کی آواز آتی تھی، فضا میں بے تحاشا ایک بجلی کوند جاتی تھی، کمانوں سے ادھر ہوتی تھی پیدا ایک آہٹ سی، سنائی دیتی تھی یکدم پروں کی سنسناہٹ بھی، فرشتے موت کے تیروں کو رکھ کر اپنے شانوں پر، بیگ چستے نظر لے کے جاتے تھے نشانوں پر، قریشی حملہ آور زخم کاری کھا کے گرتے تھے، پیادے چیخ کر اور گھوڑ چڑھے لہرا کے گرتے تھے، مسلمانوں کا کوئی تیر بھی خالی نہ جاتا تھا، دلوں میں بیٹھتا تھا یا کلیجوں میں سماتا تھا، ہوا میں گونجتا تھا شور شیون اہل باطل کا، نظر آتا تھا منظر ہر طرف مرغان بسمل کا، قریشی فوج اس دم ہر طرح تیروں کے زد پر تھی، بِإِذْنِ اللہ قضا اللہ والوں کی مدد پر تھی، قریش کی پریشانی اور قریشی عورتوں کی جولانی، دھواں بن کر سلگتی آگ سے چھٹنے لگے دشمن، مقابل موت تھی پیچھے مڑے ہٹنے لگے دشمن، قریشی پیدلوں نے کھا کے گھنگھٹ کو جو منہ موڑے، زمین پر آ رہے اسوار بد کے اس طرح گھوڑے، قریشی عورتوں نے جب یہ مردوں کا سما دیکھا، جوان و پیر کے چہرے پہ طاری خوف جاں دیکھا، بڑھی ان بزدلوں کی بزدلی پر تیش کھا کھا کر، زمیں سر پر اٹھائی دب بجا کر اور گا گا کر، کسی کے لب پہ گالی تھی کسی کے منہ میں قسمیں تھیں، انہیں غیرت دلانے کی یہی بیہودہ رسمیں تھیں، دیے مردوں کو طعنے عورتوں نے اس قیامت کے، قدم اکھڑے ہوئے تھے گڑ گئے مارے ندامت کے، صفیں تیروں کی زد سے ہٹ کے پھر جمنے لگی آخر، جو بھاگی جا رہی تھی ٹولیاں تھمنے لگی آخر۔ ابو شیبہ کی علمبرداری۔ مگر حملے کا دل میں حوصلہ پاتا نہ تھا کوئی، علم فوج قریشی کا نظر آتا نہ تھا کوئی، علم نے ڈھانپ رکھا تھا علمبردار کا مردہ، اسے بڑھ کر اٹھائے یہ کسی کا تھا نہ دل گردہ، ابو شیبہ علمبردار طلحہ کا برادر تھا، جواں تھا پہلواں تھا صاحب ہمت دلاور تھا، بہت صدمہ تھا اس کو اپنے بھائی کی ہلاکت کا، کبھی دیکھا نہ تھا وہ مرحلہ ایسی نزاکت کا،
قریشی فوج پر اس وقت ایک سکتہ سا چھایا تھا، علم اب تک کسی نے بھی نہیں جا کر اٹھایا تھا۔ قریشی عورتوں کے طعن سن کر اس کو ہوش آیا، علم بردار اب میں ہوں، ابھی شیبہ کو جوش آیا۔ نمود و نام نے اکسا دیا جرت دکھانے کو، ابو شیبہ بڑا میدان میں جھنڈا اٹھانے کو۔ نظر آئی سر میدان غیرت کی یہ نئے رنگی، علم جس دم اٹھایا نعش طلحہ ہو گئی ننگی۔ علم اٹھا تو اٹھی ساتھ ہی ایک موج بیداری، قریشی عورتیں اس دم علم کے گرد تھیں ساری۔ ابو شیبہ علم لے کے اپنی فوج میں آیا، قریشی عورتوں نے دف بجایا اور رجز گایا۔ ابو شیبہ مبارز طلب کرتا ہے، ابو سفیان نے ایک تقریر کی، لشکر کو گرمایا، دلائی اکرمہ کو شرم، خالد کو بھی سمجھایا، بڑا اب پھر یہ لشکر اسلام کی جانب، اسی باطل ارادے سے، اسی اقدام کی جانب۔ صف کفار کو پایا جو تیروں کے نشانوں پر، صحابہ نے چڑھائے تیر پھر اپنی کمانوں پر۔ یہ دیکھا تو ابو سفیان نے روکا فوج والوں کو، ہٹایا پیدلوں کو، آڑ پر رکھا رسالوں کو۔ مسلمانوں کا ڈر دیکھا جو پیدل فوج پر غالب، علم بردار ہی بڑھ کر مبارز کا ہوا طالب۔ پکارا میں ابو شیبہ ہوں، میں طلحہ کا بھائی ہوں، مجھے سب جانتے ہو، سنگ دل ہوں اور کسائی ہوں۔ علم بردار طلحہ سست رگ تھا خانداں بھر میں، نہ تھی وہ شان اس میں جو چاہیے جو ایک افسر میں۔ معمر ہو چکا تھا اور بہر حرب ناکارہ، علی کے نوجواں ہاتھوں نے اس کمزور کو مارا۔ مسلمانوں علی کے زور بازو پر نہ اتراؤ، اگر کچھ حوصلہ رکھتے ہو میرے سامنے آؤ۔ جناب حمزہ کا اشتیاق شہادت۔ یہ سن کر شیر حق نے جانب ہادی نظر ڈالی، کہ شاید پھر مجھی کو اذن بخشیں حضرت عالی۔ کہ اتنے میں جناب حضرت حمزہ نے عجلت سے نکل کر سب سے مانگا اذن میداں شان رحمت سے۔ گزارش کی کہ اے سچے رسول، اے ہادی کامل، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک بوڑھا بھی ہے شامل۔ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک بوڑھا بھی ہے شامل۔ مدینے میں خبر جس روز اس حملے کی آئی تھی، اسی دن یہ قسم اس بندہ عاجز نے کھائی تھی۔ مدینے میں خبر جس روز اس حملے کی آئی تھی، اسی دن یہ قسم اس بندہ عاجز نے کھائی تھی، کہ جب تک فیصلہ کوئی سر میدان نہ ہو جائے جہاد حق سے، یا حمزہ کی جاں قربان ہو جائے۔ مجھے اس وقت تک منزل کٹھن ہے اپنے جینے کی، مجھے سوگند ہے اس زندگی میں کھانے پینے کی۔ میرا روزہ ہے اے محبوب باری،
تیسرے دن سے نہ کھولوں گا یہ روزہ جنگ جب تک کر نہ لوں ان سے۔ مقید ہے میری ہستی تمنائے شہادت سے، میں خود حامل نظر آتا ہوں آج اپنی سعادت میں۔ سر میدان مبارز کو ہے زوم اپنی جوانی کا، یہ مرد پیر ہی دے گا جواب اس لن ترانی کا۔ سہی جاتی نہیں مجھ سے یہ ناسائستہ گفتاری، کہ میرے قلب پر تیغِ زباں کی ضرب ہے کاری۔ میری جانب سے اب حد ہو چکی ہے بردباری کی، اجازت دیجیے بہر خدا میدان داری کی۔ اجازت میدان اور حضرت کے تاثرات۔ اجازت غم میں پیغمبر نے اس انداز سے مانگی کہ حیرت سے انہیں تکنے لگا زور ید الہی۔ صدائے مرحبا و مرحبا تھی بر لب حیدر، شہادت گاہ کی جانب چلا تھا غم میں پیغمبر۔ جلالت دیدنی تھی مصطفیٰ کے غم میں عالی کی، جمال ہاشمی تھا آج ایک صورت سوالی کی۔ سوالی کون تھا اپنی جان دینے کا تمنائی، سوالی کون ابو طالب اور عبداللہ کا بھائی۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ رسول پاک جس کے چہرے سے رقت نمایاں تھی، وہ رحمت تھی کہ جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی۔ نگاہ مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلی پر۔ ہوا ارشاد اے عم جستا فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجے نصرت اسلام بسم اللہ۔ خدا حافظ ہے کیجے نصرت اسلام بسم اللہ، یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے۔ محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ فراق عارضی سب کے لیے ایک دن مقرر ہے، ملاقات اب لوائے حمد کے نیچے مقدر ہے۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی، کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، چلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ کفار پر حمزہ کا رعب۔ مسرت کا جب عالم تھا اسلامی غضنفر پر، کہ لہراتا تھا ایک بالِ ستر مرغ آپ کے سر پر، کہ لہراتا تھا ایک بالِ ستر مرغ آپ کے سر پر۔ لڑائی میں یہ حمزہ کا نشان امتیازی تھا، کہ حمزہ شیر دل تھا نازش مردان غازی تھا۔ ابو سفیان نے دیکھی شکل حمزہ کی تو گھبرایا،
ابو سفیان نے دیکھی شکل حمزہ کی تو گھبرایا، ابو شیبہ کا اقدام دغا پر دل میں پچھتایا۔ پکارا اے ابو شیبہ سنبھل کر دو بدو ہونا، بڑی ترکیب ہے اس جنگجو کے روبرو ہونا، بڑی ترکیب سے اس جنگجو کے روبرو ہونا، بڑی ترکیب سے اس جنگجو کے روبرو ہونا۔ یہ حمزہ ہے بہت مشکل ہے اس کے وار سے بچنا، بہت خونخوار ہے اس تیغ دامندار سے بچنا، کہیں تیزی میں اس کے ہاتھ سے چرکا نہ کھا جانا، کسی صورت اسے لڑتے ہوئے پیچھے لگا لانا۔ ابو شیبہ ہنسا، مقصد سپہ سالار کا پا کر، سنبھالا اس نے بھالا سانپ کی مانند بل کھا کر، نظر ڈالی مگر حمزہ نے جس دم سامنے آ کر، تو دل سینے کے اندر رہ گیا ایک بار تھرا کر۔ حمزہ اور ابو شیبہ۔ کہا تو شکوہ کرتا تھا علی کی نوجوانی کا، تجھے مقتول طلحہ پر گماں تھا ناتوانی کا، مناسب تھا کوئی بوڑھا جواں کے سامنے آئے تقابل تاکہ محروم توازن ہی نہ رہ جائے، بہادر بن کے استعمال کر زور جوانی کو، کہ حاضر ہے یہ مرد پیر تیری قدر دانی کو۔ ابو شیبہ کو اس شائستہ گفتاری پہ حیرت تھی، یہی طرز شریفانہ تھی جو شایان غیرت تھی، یہی طرز شریفانہ تھی جو شایان غیرت تھی۔ جواب اس نے دیا اے حمزہ تو مرد دلاور ہے، بہادر ہے، جری ہے، بحر جرت کا شناور ہے، کیا ہے قتل تو نے بدر میں قریشی جوانوں کو، پچھاڑا ہے عرب کے اچھے اچھے پہلوانوں کو، ہماری قوم تیرے خون کی پیاسی ہے مدت سے، گھروں میں بال بچے کانپتے ہیں تیری دہشت سے، بہت اچھا کیا تو خود ہی میدان میں نکل آیا، میرے ہاتھوں سمجھ لے آج پیغام اجل آیا، تیری بدقسمتی نے تجھ کو میدان میں نکالا ہے، تجھے خونریزیوں کا آج بدلہ ملنے والا ہے، تو اپنی نرم باتوں سے مجھے بہلا نہیں سکتا، جواں ہو یا کہ بوڑھا مجھ سے بچ کر جا نہیں سکتا۔ کہا حمزہ نے خیر اب بند کر یہ قیل و قال اپنی، میں تیرے سامنے موجود ہوں حسرت نکال اپنی، میں خود ہی دیکھ لوں گا جو میرا اللہ دکھائے گا، یقین رکھ بھاگتا میدان میں، یقین رکھ بھاگتا میدان سے تو مجھ کو نہ پائے گا، یہ میدان ہے یہاں مہلت نہیں باتیں بنانے کی، دیکھا جوہر کے ساتھ ہے یہی جوہر دکھانے کی، تو زور آور ہے اپنے زور کا اظہار کر مجھ پر، قدم آگے بڑھا مردانگی سے وار کر مجھ پر، شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو،
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.